بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک اور دی شائننگ سٹارز کو اس شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ کوئی آئے اور اپنی مغفرت کروائے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ ساعتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور بھرپور انداز میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے نجات کا اعلان لیے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اب تو یہ رخصت ہونے کو ہے۔ اب ہم سے بے اکرامی نہ ہونے پائے۔ پہلے جو غلطیاں ہو چکی، اتنے دن میں بھی اگر ہم سے کوئی لغزشیں ہوئیں، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو اب کوشش کریں کہ باقی ماندہ دنوں میں اللہ کو راضی کر لیں۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن یہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بچوں سے سوالات کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم آئیڈیلز دیں، بچوں کو ہم ان کے ایسے رہنما فراہم کر سکیں کہ جن کو وہ پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کر کے انہیں پتہ چلے کہ آخر آگے زندگی گزارنی کیسے۔ ناظرین، میرے پاس آج بھی کراچی بھر سے مختلف ٹیمیں شرکت یہاں پر کر رہی ہیں۔ وہ کوئز کمپٹیشن کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز انہیں تیار کر کے یہاں پر لاتے ہیں۔ فکر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فوراً سوال نامے تقسیم کر دیں۔ ہمارے کو ہوسٹ ہیں، ہمارے ساتھ روزانہ کا بڑا تعاون ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ایک سوال نامہ چوز کر لیجیے بیٹا، اسے اوپن مت کیجیے گا۔ جو آپ کا دل کرے ایک سوال نامہ آپ اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے کسی کو کوئی سوال دیے، آپ کی لک میں جو کوشچن آئے آپ سے وہ پوچھ جائیں گے۔ اسے رکھ لیجیے اپنے پاس، اوپن مت کیجیے گا، ڈائس پر رکھ لیجیے اوپر۔ اور پہلی ٹیم سے ابو بکر نے ہمیں سوال نامہ لا کر دیا۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے پہلے۔ سیدہ نور العین۔ سیدہ نور العین کون سے اسکول سے ہیں؟ پیراگون اسکولنگ سسٹم۔ آپ بہت زیادہ سانس لے رہی ہیں گھبراہٹ کے ساتھ۔ پیراگون اسکولنگ سسٹم سے آپ آئیں، کہاں ہیں بیٹا یہ؟ منگو پیر روڈ کراچی۔ منگو پیر روڈ کراچی۔ آپ کا نام بتا دیجیے بیٹا۔ الشبہ واجد۔ الشبہ واجد کون سے اسکول سے؟ پیراگون سے۔ آپ بیٹا آپ اپنا نام جلدی سے بتا دیجیے۔ اشرف۔ عائشہ۔ اشرف۔ اسکول کا نام؟ الحمد گرامر اسکول، الحمد گرامر اسکول کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ اعجاز احمد۔ آپ کا نام بتا دیجیے بیٹا۔ مریم شریف۔ جی بیٹا۔ مریم شریف۔ مریم شریف، ماشاء اللہ۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ عائشہ خان۔ کون سا اسکول ہے؟ دا پیراڈائز اسکول سسٹم، کہاں ہے؟ گلشن اقبال میٹروول۔ مائک کے قریب ہو کر آپ اپنا نام بتا دیجیے بیٹا۔ کومل رحمت۔ جی کومل رحمت۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ کومل رحمت۔ کومل احمد۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ امامہ۔ امامہ کون سے اسکول سے؟ ایجوکیٹ سیکنڈری اسکول، ہاتھ مت لگائیے۔ اسکول کون سا؟ ایجوکیٹ سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ لانڈی مظفرآباد۔ لانڈھی مظفرآباد۔ مظفرآباد سے تشریف لائیں۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ مائک قریب کریں، مائک قریب کریں اپنے۔ نبیہہ۔ نبیہہ، زبردست ہو گیا۔ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بڑا فاسٹ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی ٹیم کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے اسکول کا نام ہے پیراگون۔ پیراگون اسکول۔ جی بیٹا، اور آپ لوگ ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ گھبراہٹ پریشانی تو کوئی نہیں ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہے؟ کیوں پہلی ٹیم ہے تو ہم تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں۔ آڈینس کو دیکھیں ایک بار، آڈینس کو دیکھیے، یہاں ججز کو دیکھیے، مہمانوں کو دیکھیے، اور مجھے سارے پروگرام میں دیکھتے رہیں گے۔ ایزی ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات۔ بیٹا نبی اکرم، آج کا ہمارا جو ٹوٹل پروگرام ہوگا وہ مخصوص ہے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہم آپ سے سوالات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے مین آئیڈیل آپ علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام ہی سرچشمہ ہے جو آگے پھر یہ شاخیں پھوٹیں اور ہم تک یہ دین پہنچا۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے کچھ ہمیں معلومات، ہمیں تو بہت ہونی چاہیے، تو آج ہم کچھ یہاں شیئر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 امتیازی خصوصیات بتا دیں۔ خصوصیات بے تحاشا ہیں، 4 امتیازی خصوصیات بتا دیجیے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ان میں سے مشہور یہ ہیں: آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت تمام جہانوں اور زمانوں کے لیے ہے، آپ کی شریعت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ کا موضوع نبوتینی تا قیامت رہے گا۔ قرآن یا زبردست ہو گیا جی، شاندار شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا بیٹا کہ آپ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام ختم نبوت کا عنوان آپ کہتے ہیں نا، ختم نبوت، تو وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی بھی کسی طرح کا بھی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خاتم النبیین ہے، یہ امتیازی خصوصیت ہے، یہ اور کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر نبوت سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے،
ہر نبی کی نبوت اپنے وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، ان کی نبوت کا وہ ختم ہو جاتا تھا اور پھر دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ شروع ہو جاتا. آپ علیہ السلام سارے زمانوں اور سارے جہانوں کے نبی ہیں، یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کے کوئی یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. آپ اسلام کی شریعت تا قیامت جو ہے یہی نافذ رہے گی. پہلے دوسرے نبی آتے تھے، ان کی اپنی شریعت ہوتی تھی، پھر جیسے ہی دوسرے نبی آتے تھے تو وہ شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، نئے نبی کی شریعت نافذ ہوتی تھی. لیکن آپ علیہ السلام کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے یہ شریعت بھی قیامت تک قائم و دائم رہے گی اور یہی شریعت رہے گی. یہ خصوصیت بھی امتیازی صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے اور کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے. کم بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں، ان میں سے آپ علیہ السلام نبی اعلیٰ. اور چوتھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا معجزہ نبوت، معجزہ نبوت یعنی کہ قرآن. معجزہ نبوت کیا ہے آپ علیہ السلام کا؟ قرآن ہے. یہ بھی تا قیامت رہے گا اور یہ ہمارے تک لانے والے، پہنچانے والے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت زندہ و جاوید رہیں گے. یہ نبی علیہ السلام کے معجزے ہیں، یہ خصوصیات ہیں کچھ. زبردست بیٹا، پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جب آپ کی عمر 6 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینے میں 1 مہینہ رکنے کے بعد اپنے مائکے سے واپسی آ رہی تھی تو مقام ابوا پر ان کا انتقال ہوا اور وہ وہیں مدفن ہوئے. درست جواب ہے، زبردست جی، بہت اعلیٰ، شاندار، بہترین، بہت زبردست. آپ نے تفصیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی، آپ اسلام کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی یہ کتنا بڑا صدمہ اور دکھ تھا میرے نبی کے لیے کہ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ اسلام پھر ہمیشہ بہت یاد کیا کرتے تھے ساری زندگی، اور پھر یہ ایک ارمان کیا آپ علیہ السلام نے کہ کاش میری والدہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے فرض ادا کر رہا ہوتا، میں نماز پر کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا. یہ نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا. اور پھر جنہوں نے نبی علیہ السلام کو پالا، سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی بڑی تکریم کی. وہ آتی تھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دیتے. نبی علیہ السلام کی چادر، کملی والے کی چادر، کیا شان، اپنی ماں کی عزت احترام. آپ علیہ السلام اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور اپنی والدہ کو، یعنی جو رضائی والدہ تھی سعدیہ حلیمہ، ان کو وہاں بٹھایا کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو یہاں تربیت ملتی ہے کہ ہم اپنی والدہ کا، ماؤں کا، اپنی امیوں کا کس طرح خیال رکھیں گے. سارے اپنی امی کی ساری باتیں مانیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو یہ ڈن کنفرم بتا دوں کہ بہت پڑھتے رہیں آپ، بہت محنتیں کرتے رہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جس کے امی ابو ان سے راضی ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، ویسے ہی سب کچھ دیتے ہیں. تو آپ کو میں نے آج کی بتا دی، آپ نے اپنے امی ابو کی ساری باتیں ماننی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا، دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں، صاحبزادیوں کے نام بتائیں جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بیٹی جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار شاندار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی. اس حوالے سے یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کے سسر ہوئے، نبی علیہ السلام کے سسر ہوئے. اور سسر کو بھی ہماری شریعت نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کی سیرت کہ سسر کو بھی پھر والد کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کے غلام بھی تھے، نبی علیہ السلام کے فدائی اور شیدائی بھی تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کی نے انہی کی صاحبزادیوں سے نکاح بھی کیا. یہ شرف ہے ان حضرات کو، اللہ نے جو درجے دینے تھے ان میں سے ایک درجہ یہ تھا کہ ان کی بیٹیوں سے نبی مکرم کا نکاح ہوا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے، طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کی دعوت اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا اور آپ کے پیچھے بدماش لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ زخمی ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. درست جواب ہے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. طائف آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں تکلیفیں دی تھی. میرے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائیں یہ دین پھیلانے کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے. میرے آپ تک یہ دین پہنچا، ہمیں اللہ نے جہنم سے بچا کر، اللہ کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے نبی علیہ السلام کی بڑی محنت، بڑی قربانیاں رہیں. ہم نے اپنے نبی کی ان محنتوں کو، قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، اپنے نبی سے وفا کرنی ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرنی. اور وہ وفا کیا ہے؟ وہ وفا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، نبی السلام کی زندگی کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے میرا بچہ، یہ ہو گیا آپ کا پانچواں سوال. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یار کلیپنگ کر کے حوصلہ افزائی تو کر دیجیے. آپ لوگ تو بالکل شخدر بیٹھے ہیں.
بالکل حیران بیٹھے ہیں، یہ پروگرام میں زیادہ گم ہے یا پھر کیا مسئلہ ہے؟ زور سے ذرا کلیپنگ کریں، کتنا زبردست جواب دیا. 7 آسمانوں پر نبی علیہ السلام کی 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. اور یہ آپ جواب پر شاید اتنے حیران ہوگا کہ کتنا شاندار انداز سے انہوں نے جواب دیا کہ 7 آسمان پر آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 7 آسمان پر 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. زبردست جواب بیٹا آپ کا. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. پیراگون اسکول سے آپ تشریف لائے ہیں. تو آپ کے ریپڈ فائر کے لیے سر فیاض سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سٹاپ واچ بالکل ریڈی رکھیں اور 15 سیکنڈ سر بہت زیادہ خیال کیجیے گا. یہ بچے بڑی محنت کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ بیل بجائیں گے سر، میں سٹارٹ کر دوں گا. آپ علیہ السلام کو کون سے پھل پسند تھے؟ तरबूजा ककड़ी तर खजूर درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا اور پھپھیاں 9 تھیں؟ चाचा 6 पुपियाँ درست. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ चाचा درست. ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس راہب سے ملاقات ہوئی؟ नसूरा रहब درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتائیے. कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम درست جواب ہے جی. اگر بیل کے بعد میرا سوال مکمل ہو جائے گا. 5 جوابات. شاندار تیاری، کلیپنگ ہونی چاہیے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. زبردست ہو گیا. اچھا، یہ اگر میری بیل ہونے سے پہلے میرا سوال مکمل ہو گیا تو بچے جواب دے سکتے ہیں. اگر بیل کے دوران میرے سوال کے دوران بیل ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ جواب نہیں لیں گے، یا میرے سوال سے پہلے بیل ہو جاتی ہے یا درمیان میں جاتی ہے تو میں وہیں رک جاؤں گا. لیکن سب کے لیے یہ آپشن موجود ہے. اگر بیل ہو گئی ہے لیکن میرا سوال ہو چکا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، ہم آپ سے جواب لیں گے. 5 جوابات. زبردست. 50 پوائنٹس آپ کے پہلے راؤنڈ میں تھے اور 25 پوائنٹس آپ کے دوسرے راؤنڈ میں ہوئے. 75 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم لیڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر جی، دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. مقابلہ بہت سخت ہو گیا میرے بچہ. کیا نام ہے؟ مریم شریف. اور آپ آئے ہیں کون سے اسکول سے؟ الحمد گرامر اسکول سے. الحمد گرامر اسکول سے. ریڈی ہیں؟ جی. بھائی بیٹیاں بہت زبردست بہادر ہوتی ہیں. مریم شریف ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، زبردست بیٹا. پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے کچھ خاص واقعات بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت تمام گھر نور سے بھر گیا تھا اور ایوان کثر میں زلزلہ آیا اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے سادہ بھی خشک ہو گیا. درست جواب ہے جی. شاندار، اعلیٰ. بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. جب آپ اسلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ کوئی آیا ہے نا جی، کوئی آیا ہے. اسی وقت پتہ چل گیا جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، جب پیدائش ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں اور اس کے عینی شاہد اور گواہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں آ گئے کہ جن کے آنے سے اتنی روشنی اور اتنا نور بھر گیا. آپ علیہ السلام پھر سارے جہانوں کے لیے نور اور روشنی بنے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، شام کے پہلے سفر میں کس راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور اس نے کیا کہا؟ ایک نصرانی راہب سے جس کا نام جرجیس تھا اور جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. تالیاں میں کنجوسی ہو رہی ہے بھائی، تالیاں نہیں بج رہی ہیں. اتنے زبردست جوابات آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے. میں اور آپ تو اشش کر اٹھیں کہ میرے اور آپ کے دل میں جو ہے نا یہ خوشی کے چشمے پھوٹنے چاہیے کہ میرے بچے میرے نبی کی سیرت کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر رہے ہیں. یہ ہماری کوشش ہے اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو ان بچوں کی زندگیوں میں زندہ کیا جائے. ابھی آپ علیہ السلام چھوٹے تھے، اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کر رہے تھے تو یہ ایک نصرانی راہب تھا جسے بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے. اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر دعوت کی سب کی. تو سب اندر چلے گئے، آپ علیہ السلام باہر بیٹھے تھے سامان کے پاس. تو اس نے کہا میں نے تو دعوت ہی اس کے لیے کی ہے جس کو تم باہر چھوڑ آئے ہو، اسے بلاؤ، وہ کوئی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ شخصیت ہے. وہاں اس نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا بھتیجا یہ نبی ہے اور بہت ساری نشانیاں بتائی تھی. بہت زبردست بیٹا. دوسرا جواب بھی آپ کا بالکل درست ہے. تیسرا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آغاز تبلیغ میں کون سے مشہور افراد مسلمان ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات شاندار، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے انہیں صدیق کا لقب اور خطاب بھی نبی علیہ السلام نے عطا کیا کہ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے آپ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں، آپ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد پھر محنت شروع کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین کا کام شروع کیا. تو یہ اکابر صحابہ جو بعد میں ان میں سے عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، تو یہ صحابہ ایمان لے کر آئے اور پھر اسلام کی قوت میں ان لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے.
ان لوگوں نے بہت بڑی شان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے, بڑی جرت, اپنے مال بھی قربان کی, اپنی جانیں بھی قربان کی, اور پھر دین اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا. یہ شخصیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دار اسلام میں داخل ہوئے, تو سارے کا سارا ثواب چلا گیا کس کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. تینوں جو بات آپ کے بالکل درست, شاندار. یہ ساری شخصیات پڑھنے کے قابل ہیں, ان کو پڑھیں اور ان سے سیکھ کر زندگیاں گزاریں اور ان کی زندگی پر عمل کریں. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, طائف سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا تھا؟ پہاڑوں کے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو دونوں پہاڑوں کے جانب کو ملا دو جس سے تمام لوگ پس جائیں. فرشتے کو کیا جواب دیا؟ تو فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسی وحدہ اللہ شریک کی عبادت کریں گے. جواب درست ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, شاندار. اچھا, ہم بچوں کی تیاری بڑی زبردست ہے, تو سیاق و سباق کے ساتھ بچوں کو باتیں یاد ہیں. فرشتے نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, لیکن نبی رحمت آپ علیہ السلام رحمت کے پیکر ہیں, رحمت للعالمین ہیں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں, بہت پریشان کیا ہے اور لہو لہان کر دیا, لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری امت پر اس طرح کوئی عذاب آئے. تو انہی میں سے کوئی اٹھے گا اور انشاءاللہ اسی وحدہ اللہ شریک کی عبادت پیروی کرے گا. تو آپ علیہ السلام کی یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ یہ حدیث, یہ روایت, یہ بات کہاں ثابت ہوئی؟ جب محمد بن قاسم طائف سے آئے اور یہاں اسلام لے کر آپ کے پاس یہاں سندھ میں محمد بن قاسم آئے تھے, یہ طائف سے آئے تھے. نبی السلام کی وہ حدیث ہے کہ یہیں سے اٹھے گا, اور پھر ایک شاندار جو ہے نا وہاں پر نبی السلام کی پیروی شروع ہوئی. پانچواں سوال آپ سے بیٹا یہ ہے, بتائیے کہ موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دعوت دیتے تھے؟ جب حج کے ایام آتے تو اطراف سے لوگ مکہ کی طرف آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی جگہ پر تشریف لے جاتے اور دین کی دعوت دیتے اور دین برحق و حمایت و نصرت کے لیے فرماتے. درست جواب ہے, بہت اعلیٰ, شاندار, بہت زبردست تیاری, شاندار تیاری, بچے نہیں ہار مان رہے. پانچواں جواب بھی بالکل درست ہے. جب حج کے ایام ہوتے ہیں نا تو بہت سارے تاجر تجارت کے لیے سامان کی خرید و فروخت, آپ نے دیکھا جب بہت سارے لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو پھر تاجر بھی آ جاتے ہیں, سامان خریدنے بیچنے والے لوگ بھی آتے ہیں. تو آپ علیہ السلام وہاں بھی آرام اور چین اور سکون سے نہیں بیٹھتے تھے, بجائے اس کے کہ صحابہ کو بھیجیں ان کو بھی بھیجتے تھے اور خود بھی جا کر ان لوگوں سے فرداً ملاقات کرتے تھے کہ وہ بچ جائیں, وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں, اور آپ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے کہ دین برحق کی طرف آ جائیں. یہ محنت ہے میرے نبی علیہ السلام کی. پانچوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ سر فیاض کی طرف بڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ عام الفیل. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مطلب کی پرورش میں کتنے سال رہے؟ 2 سال. درست. جنگ فجار کس کے قبیلے کے درمیان ہوا؟ قبیلہ قیس اور قبیلہ قریش کے درمیان. درست. حضرت ابو طالب کا حضرت علی سے کیا رشتہ تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس مہینے میں دی گئی؟ رمضان المبارک میں. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار, بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے جی, زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. آپ تشریف لائے تھے الحمد اسکول سے, آپ کے بھی 75 پوائنٹس ہوئے ایسے جی, 50 راؤنڈس پہلے راؤنڈ میں 50 پوائنٹس اور 25 پوائنٹس. بہت شاندار تیاری بچوں کی. اللہ کرے کہ یہ میرے نبی کا دین بھی میرے بچوں کی زندگی میں اعلیٰ پیمانے پر آ جائے. یہی محنت ہے. بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے, آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر. شاندار تیاری کے ساتھ بچے آئے ہیں. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. 2 ٹیموں نے مقابلہ بڑا سخت کر دیا ہے اور تیسری ٹیم ہمارے پاس. جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیں گے, اسکول کا نام؟ دا پیراڈائز اسکول سسٹم. جی, دا پیراڈائز اسکول سسٹم. پیراڈائز اسکول سسٹم, شاندار اسکول ہے جی. آپ ریڈی ہیں؟ جی. پہلے سوال کے لیے آپ سے میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیٹا آپ سے سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیسے کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا اونچی آواز بیٹا, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, سینے میں سے دل کو مائک صاف ساتھ کر کے. مائک ساتھ ہٹائیے, تسلی سے, ایزی ہو کر اونچی آواز میں جواب دیجیے. فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, سینے میں سے دل نکالا, دل صاف کر کے واپس دل رکھ کر اس پہ ٹانکے لگا دی اور مہر نبوی لگائی. درست جواب ہے جی. گھبرا رہے ہیں تھوڑا سا, پریشان نہیں ہونا ہے, ایسے بریوری سے جواب دینا. زبردست ہو گیا. شق صدر سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک جو ہے سینہ مبارک سے دل کو باہر نکالا اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا تھا, اور پھر اس میں بہت سارے معاملات, فضائل, مناقب کے ساتھ دوبارہ سے اسے واپس اپنے سینے میں رکھ کر نبی السلام کی جگہ سینے مبارک میں واپس رکھ کے اس کو جو ہے وہ سی دیا گیا تھا, اور پھر مہر نبوت
ثبت کی گئی تھی. یہ شک کے صدر ہے آپ علیہ السلام کے. یہ بھی ایک جو واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اس کو بھی پڑھیں. بہت زبردست واقعہ ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم یہاں کم ہوتا ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, جواب آپ کا درست ہے. ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نستورہ راہب نے کیا کیا؟ عیسیٰ بن مریم کے بعد اب تک آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ دوسرا سفر ہے شام کا. پہلا سفر چچا کے ساتھ ہوا تھا, چھوٹے تھے جب, حضرت ابو طالب کے ساتھ. اس وقت نستورہ راہب یعنی بحیرہ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ یہ ایک عام بہت اہم شخصیت ہے. اور پھر دوسرا سفر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر آپ علیہ السلام میسرہ کے ساتھ غلام, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کے ساتھ جب جا رہے تھے, تو اس وقت دوسرے سفر کے موقع پر یہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی نستورہ راہب کی. اور اس نے کہا تھا, اس نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, لیکن اس نے دیکھ کر کہا تھا کہ مجھے پوری نشانیاں آپ میں نظر آتی ہیں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہیں تو آپ آئے ہیں. دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. تیسرا سوال, 3 سال خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ 3 سال بعد 3 سال خفیہ تھوڑا سا اونچی آواز بیٹا. 3 سال خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب عام اعلان کا حکم دیا جائے, اب عام اسلام کے اعلان کا حکم دیا جائے. ترجمہ, اور جس بات کا آپ کو حکم دیا جائے اس کا صاف صاف اعلان کر دیا جائے اور مشرکین سے نہ ڈرا جائے. بیٹا یہ آیت کا ترجمہ ہے, اس کو آپ صحیح بتائیں گے. آیت کا ترجمہ ہے, باقی تو ہم بات کو آگے پیچھے لے لیتے ہیں, آپ اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں, لیکن یہ آیت کا ترجمہ آپ کر رہی ہیں. اس آیت کا ترجمہ بتائیے, دوبارہ سے ڈسکس کیجیے آپس میں, کیونکہ یہ ریپڈ فائر نہیں ہے, آپ کے پاس وقت ہے. آپ ایک دوسرے سے 1 منٹ لے لیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں. آیت کے ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. آپ بات درست فرما رہی ہیں, لیکن کیونکہ آیت کا ترجمہ ہے تو اس انداز میں ہونا چاہیے. اور تھوڑا سا اونچی آواز میں, گھبرا رہے ہیں آپ. سوال کیا تھا؟ میں نے سوال کیا کہ 3 سال بعد حکم ہوا, 3 سال خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ آپ علیہ السلام خفیہ دعوت دیتے رہے پہلے, پھر اس کے بعد کیا حکم آیا تھا؟ جی ٹائم زیادہ لے رہے ہیں, ٹائم لے. چلیں آگے چلیں, بڑھیں. دیجیے مائک سے آپ کے قریب آ جائیے. دیجیے بیٹا, جواب دیجیے جلدی سے, پھر میں آگے چلا جاؤں. آپ دے دیں جواب, آپ دیجیے جواب. ترجمہ, آپ کو جو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیجیے اور مشرکین سے نہ گھبرائیں. مشرکین سے نہ. کوئی اس کا جواب دے گا بیٹا آپ میں سے؟ جی بیٹا آپ. 3 سال بعد حکم نازل ہوا کہ اب علی الاعلان اسلام کی طرف بلائے. آیت کا ترجمہ, جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا صاف صاف اعلان کر دیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں. ججز پر آپ کا جواب کیسے لیں گے کہ ٹھیک ہے, اس کو کیسے لیں گے کہ آیت کا ترجمہ ہے مشرکین کی پرواہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, یہ تھوڑا سا آپ کے پاس ہے. بہرحال ہم اس کو ججز پر چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ گھبرائیں نہیں, آپ گھبرا رہے ہیں, پریشان ہیں آپ لوگ. کتنا بریوری سے دیکھیں بچے جان. بیٹا آپ کھڑے رہے اپنی ڈائس پر, آپ یہاں رہیے. جی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اونچی آواز تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک, مسجد اقصی سے مسجد حرام تک, مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اسی روح اور جسم کی بیداری کے ساتھ سیر کرائی. اسے ایک رات میں سیر کرائی, اسے معراج کہتے ہیں. آپ خود جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ آپ لقمہ دے رہے ہیں, جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جی دیجئے جواب, جلدی کیجئے, ٹائم نہیں میرے پاس, بہت کم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان کی سیر اسی روح اور جسم پیداری کے ساتھ ایک ہی رات میں کرائی. درست جواب ہے جی, درست جواب ہے, زبردست, بہت اعلیٰ. یہ آیت نہیں ہے, ترجمہ نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کے الفاظ لے سکتے ہیں, لیکن آیت کے ترجمے میں آپ کے الفاظ نہیں لے سکتے. کلیپنگ کیجیے ان کے لیے, تھوڑا حوصلہ بڑھائیں. یعنی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں. آپ علیہ السلام معراج پر گئے تھے. معراج کیا ہے؟ یعنی بیداری کی حالت میں, خواب نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سو نہیں رہے تھے آپ علیہ السلام, جاگ رہے تھے, بیدار تھے. اسی جسم, اسی روح کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلایا تھا اور پوری سیر کرائی تھی. یہ ہے معراج. ٹھیک ہے.
تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ اس میں بیداری کی حالت میں گئے تھے اور اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ گئے تھے. آپ کا جواب درست ہے. چاروں جوابات آپ کے بہتر ہیں, درست ہیں, ہم کنسیڈر کرتے ہیں چاروں جوابات آپ کے درست مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اکثر کیا تناول فرماتے تھے؟ 5واں سوال آپ سے. جوں کی روٹی, کبھی گدو, کبھی گوشت, کبھی روغن زیتون اور سرکے کے ساتھ تناول فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی اور مرغی بھی تناول فرمائی ہے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے, ٹائم کم ہے سر. ریڈی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم, ابو ابراہیم. درست. عام الفیل کا کیا معنی ہے؟ ہاتھی کا سال. درست. عبد المطلب نے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا؟ ابو طالب کے. درست. ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ میسرہ. درست. آپ 4 جوابات بالکل درست ہیں جی, زبردست. 50 پوائنٹس آپ کے وہاں ہیں, 20 پوائنٹس آپ کے یہاں ہیں. 50 20 70 پوائنٹس. زبردست مقابلہ جی, شاندار تیاری. آپ اسلام کی زندگی دراصل بچوں کی زندگی میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. چوتھی ٹیم کی طرف جلدی سے بڑھیں گے, وقت بہت کم ہے, مقابلہ سخت. بیٹا اپنا نام بتا دیجئے جلدی سے. اسکول کون سا آپ کا؟ اے جی کڈس سیکنڈری اسکول. اے جی کڈس سے آئے ہیں, لانڈی ملیر سے. بیٹا پہلا سوال آپ سے, مظفر آباد کالونی ملیر سے آئے. پہلا سوال, حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا. خواب کی تعبیر تھی کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا, مشرق سے مغرب تک کے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے. اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زبردست, بہت اچھا. دوسرا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ بتائیے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت سے مرتے دم تک تربیت کرتے رہے. جواب درست ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. نبی علیہ السلام کی اس محنت میں حضرت ابو طالب کا بہت بڑا کردار ہے. زبردست بیٹا. تیسرا سوال آپ سے, خانہ کعبہ کی تعمیر کے کون سے زمانے ہیں؟ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے, دوسری مرتبہ طوفان نوح سے بیت اللہ باقی نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کا حکم ہوا. تیسری بار جب آپ ان کی عمر 35 سال ہوئی تو قریش نے اثر نو ہلال ماہ سے تعمیر کیا. چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں. پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار تیاری جی, ماشاءاللہ. 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے, زبردست ہو گیا. پہلی مرتبہ تو آدم علیہ السلام, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, پھر یہ چلتا ہوا سلسلہ آخر میں. زبردست بیٹا. 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ یہ ہوا ہے. طائف سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے تو میں دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ تمام لوگ پس جائیں. درست جواب ہے جی, پس جائیں. یہ ہماری پٹھان فیملی ہے نا, تھوڑا گڑبڑ کر جاتی ہے. پس جائیں. فرشتے آئے تھے, نبی اسلام کو بہت تکلیف دی تو فرشتے آئے, یہ دیکھ کر کہ ہمارے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے اور ان کو بیچ میں ہم ختم کر دیتے. آپ اسلام نے فرمایا نہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں. یہ آپ اسلام نے منع کر دیا تھا اور جواب آپ نے پچھلے ابھی سیگمنٹ میں سنا ہے اور جواب بھی آیا تھا. 5واں سوال بیٹا آپ سے, آسمانوں پر جو قبلہ ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا طواف کون کرتا ہے؟ اس کو بیت معمور کہتے ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. درست جواب ہے جی, شاندار شاندار. ایک قبلہ آسمان پر بھی ہے, ٹھیک ہے جی, آسمانوں پر, اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے اور یہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں ایک دن میں, اور دوبارہ پھر ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی. دوسرے 70,000, اگلے دن دوسرے 70,000. تو یعنی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنے اللہ کی عبادت کی, اور اس کے لیے نبی علیہ السلام آئے. نبی علیہ السلام نے ہماری بھلائی کے لیے ہمیں یہ دعوت پہنچائی اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. 5 جو بات درست ہے. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ سر فیاض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آسمان کے دادا عبد المطلب نے. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ. درست. واقعہ فیل کے بعد عرب میں کون سا مشہور واقعہ ہوا؟ جنگ فجار. درست. حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. درست. ابتداء عالم سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہو چکی ہے؟ 5 مرتبہ. درست جواب ہے جی. 5 جوابات انہوں نے دیے ہیں. شاندار تیاری, شاندار تیاری. 5 جوابات یعنی 75 پوائنٹس. ٹیم کے بہت اعلیٰ مقابلہ, ہار نہیں مان رہے بچے. ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں ریپڈ فائر اور آگے پیچھے سے سوال لانے کی. بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. جب تک ججز رزلٹ تیار کریں گے, آپ نے دیکھا شاندار تیاری تھی. نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بچوں سے سوال ہوئے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا. گلشن نبوی کے پھول کے عنوان سے آپ کے سامنے ہم چھوٹا سا واقعہ روزانہ رکھتے ہیں. آج بھی ان پھولوں میں سے ایک پھول میں حضرت
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب نبی علیہ السلام کی احادیث سے واضح ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ اسلام نے بہت زیادہ فضائل بیان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا، اپنے سینے سے لگا کے رکھا، تربیت کی، شاندار تربیت کا یہ جو مظاہرہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی نصرت کے لیے، مدد تعاون کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے، اور دین کی سرخروئی اور سربلندی میں بہت بڑا کردار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یعنی آپ کے پاس، آپ لوگ پڑھتے ہیں کیمسٹری میں لٹمس پیپر ہوتا ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو لٹمس ٹیسٹ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یعنی کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتا ہوگا، جس میں ایمان ہوگا، ایمان والے لوگ جو ہے علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھیں گے، اور منافق کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے مروی ہے۔ آپ علیہ السلام جب مواخات کا معاملہ ہوتا ہے، مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مہاجرین جاتے ہیں مدینہ، انصار وہاں نصرت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سب کو سب کا بھائی بناتے ہیں، یعنی مہاجرین ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ جاتے ہیں سب سے آخر میں، تو سب بھائی، سب کو آپ نے بنا دیا مہاجرین کو انصار کا بھائی، تو علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں کس کا بھائی ہوں؟ تو وہاں نبی مکرم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بڑھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، علی آپ یہاں بھی اور آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، اور ہمیشہ یہ ثابت رہا، آپ علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، اور تقریباً 30 سے زائد راوی موجود ہیں جن سے یہ مختلف کچھ الفاظ سے آگے پیچھے یہ بات موجود ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، یعنی جس سے میں محبت، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے اور کبھی بھی علی سے کوئی بغض نہ رکھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھنا تو عبادت، جو علی کو دیکھیں گے ان کے لیے عبادت، اور جو علی کو نہ دیکھیں تو فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اتنی فضیلتیں، اتنی شان، اتنی رفتیں عطا فرمائی، اور غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ میں پرچم کل اس کے ہاتھ میں دوں گا، میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھ دی ہے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سارے صحابہ اس فکر میں تھے اور اس میں تھے کہ کاش یہ ہمیں اعزاز ملے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی تعارف بتائیں ان کا، تو نبی علیہ السلام نے تعارف یہ بتایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک سند ملی، اور پھر اس کے بعد کہا جی اور کوئی تعارف بتائیں، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اب یہ صحابہ سارے اس میں تھے کہ کل شاید کوئی پرچم علم ہمیں ملے، لیکن آپ علیہ السلام نے بلایا کہ بلاؤ علی کہاں ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں اتنے فضائل، اتنے مناقب، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ کیا کہا علی رضی اللہ عنہ کو؟ اب یہاں سے آپ نے سننا ہے میری بات بڑے غور کے ساتھ، پہلے بھی آپ سن رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی خود کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، یعنی کہ ان کی محبت میں کچھ لوگ بہت آگے بڑھ گئے تھے اور انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ برباد ہو گئے۔ اور ان کے بغض میں کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کی والدہ پر ہی الزام لگا دیا، ان کی ماں پر ہی الزام لگا دیا، اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو تمہاری مثال بھی ایسی ہوگی کہ تمہاری محبت میں بھی کچھ لوگ اتنا لغو کر جائیں گے کہ تمہیں بہت بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے، اور کچھ لوگ بغض میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ تم سے بغض رکھیں گے، تم سے عداوت رکھیں گے، تو یہ دونوں کے دونوں گروہ برباد ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے دور میں کچھ لوگوں نے شان علی بڑی عجیب طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی، آپ کو خدا اور رسول کا درجہ دینا شروع کیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جلایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، یعنی کہ آپ کو خلفاء میں یہ مثال کہیں نہیں ملے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو سمجھایا، نہیں سمجھے، پھر ان سے جنگ لڑی، نہیں سمجھے، پھر اس کے بعد ان کو زندہ جلایا کہ خدا اور رسول صرف وہی ہیں جن کو بنا دیا گیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی محبت مجھ تک، آپ تک پہنچی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔
آج میں آپ کے سامنے جو شان علی بیان کر رہا ہوں یہ پہنچی مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، یہ پہنچی مجھ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، یہ پہنچی مجھ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. یہ تمام 1,24,000 صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجات اور مناقب کے قائل تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے قائل تھے. یہ سارے فضائل انہوں نے مجھ تک اور آپ تک پہنچائے کہ علی کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بڑی شان ہے. تو یہاں ہم نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو خلط ملط نہیں کرنا ہے ان معاملات کو. ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت رکھنی ہے. اب آپ ایک انداز دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے کس طرح دین لیا تھا، کس طرح عمل کیا تھا. اب میں بیٹھ جاؤں کسی جگہ پر، نہ میرا چہرہ نہ علی کی طرح، نہ میری عبادت علی کی طرح، نہ میرا عمل اور میرا کردار علی کی طرح، اور میں صرف علی علی کا نعرہ لگاتا جاؤں اور کہوں جی کہ میں علی والا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. علی والے وہی ہوں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کریں گے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسا افضل مانیں گے جیسا افضل نبی علیہ السلام نے بتایا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکریم کر کے دکھائی. قصوں واقعات میں کہیں کہیں آپ کو جگہ ملتی ہے کہ کوئی علی کے اس طرح خلاف تھے، کوئی علی کے اس طرح خلاف تھے. یہ کنفرم آپ اپنے ذہن میں رکھیے، کوئی مسلمان کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف سازش رچی اور بنی گئی مسلمانوں میں تفرقہ اور جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کہ یہ آپس میں ان میں اختلاف پیدا ہو. تو ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے دین کو اسی طرح سے لینا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہو گیا میرے بیٹا؟ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف. آپ کی تربیت عنوان ہے. مہمانوں میں سب سے پہلے یہاں تشریف فرمائیں ہمارے گلشن اقبال ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں سر وسیم اظہر صاحب. سر کیا کہیں گے پیس کی محنت کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ یہ عنوان آج کل بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ احمد بھائی تھے ہمارے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ پاس مائک نہیں ہے. بہت شکریہ احمد اس بھائی. وقت پیس ایسوسیشن آئی تھنک میرے مطابق تو الحمدللہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. ایک یہ چینل کی حد تک نہیں، اس کی فضا الحمدللہ اسکول، ایک یقیناً کوئی بھی اسکول اس 10th کے اعتبار سے اگر 300-400 بچے ہیں تو جو پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں وہی پروگرام ہمارے بچے بھی انٹرسٹیڈ ہو کر ان کو دوبارہ سے ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں. تو اب اسٹرینتھ کے اوپر جائیں تو یقیناً فیملیز بھی ان پروگرامس کو دوبارہ دیکھتی ہیں. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے الحمدللہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے. اور خاص طور پر سر بابا جدون صاحب کا جو ویژن ہے، اور یہ اگر آج کی ہماری نوجوان نسلیں اللہ کے دین کو سمجھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ لیں اور صحابہ کرام کے جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینس تھے، ساتھی تھے، ان کی اصلیت کو سمجھ لیں، ان کے کام کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر اتنا بے حد طریقے سے دین کی نسبت جڑ جائے گی اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے. سر کے لیے بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. سر افتخار کیا کہیں گے؟ سر آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں پیس کی محنت اور عنوان یہ کتنا ضروری ہے میرے بچوں کے لیے. بھائی سب سے پہلے تو میں پیس مونٹیسری اور ساتھ ساتھ بابر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اچھا پیس مونٹیسری ہمارے سر سید نسیم شاہ صاحب، یہ پیس پاکستان ایجوکیشنل سائنس ہے. نسیم شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جو پروگرام آپ لوگوں نے سجایا ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھ کے جو ہے نئی نسل کو بہت زیادہ جو ہے وہ مل رہا ہے، تربیت مل رہا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے. اور اس سے جو ہے آپ ہم جو اس چینل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اور بابر سر، میٹرو ون نیوز کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، خاص طور پہ بابر صاحب جو جس حساب سے لے کے پروگرام کو چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہے. خوش رہیے، آباد رہیے. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجئے. سر خود بہت خدمات انجام دے رہے ہیں ایجوکیشن میں. سر فیاض خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا شائننگ اسٹارز کوئز کمپٹیشن تو ایک نام ہے. آج جیسے ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنا اور پڑھا اور بچوں نے بھی سنا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کے بارے میں سنا، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، سب کے لیے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پیس اسی طرح کام کرتا رہے. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ میم. سارا کیا کہیں گے آپ, کیا کہیں گے اس محنت کے عنوان سے؟ السلام علیکم سر, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. ہم کافی عرصے سے آپ کو دیکھ بھی رہے تھے, پھر بچوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی آپ سے ہم نے ضد بھی کی تھی. اور بہترین ہے یہ کہ آج کل کے دور کے مطلب جو بچے موبائل یوز کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بہترین چیز ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر جو ہے ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. انہیں اپنا دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات لازمی ہونی چاہیے. تو آپ کا سر بابر جدون کا اور میٹرو ون نیوز کا ہم بےحد شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. بڑھیں گے رزلٹ کی طرف. آپ سر یہیں تشریف فرما رہیے, مائک لے لیجیے, پوزیشنز اناؤنس کر دیجیے. ہم بچوں کو سر کو مائک دے دیجیے. آپ پاس پوزیشنز ہیں, آپ کے پاس ہیں سر؟ اچھا اچھا اچھا, پوزیشن اناؤنس کر دیجیے. سر ماشاءاللہ بہت بڑا کمپٹیشن رہا ہے اور یقیناً بچوں کی بہت بڑی تیاری تھی. جی جی. تو فرسٹ پوزیشن 1 یا 2 ہیں سر؟ سر فرسٹ میں 3 پوزیشن, تینوں فرسٹ ہیں ماشاءاللہ. کلیپنگ کریں جی, زبردست ہو گیا, زبردست ہو گیا. چلیں جی, پہلے نام لے لیجیے سر. پہلے فرسٹ سر پہلے نمبر سر پیراگون اسکولنگ سسٹم ہے. پیراگون اسکولنگ سسٹم فرسٹ پوزیشن بیٹا, فرسٹ پوزیشن. کلیپنگ کیجیے ان کے لیے. پیراگون اسکولنگ سسٹم کے لیے کلیپنگ کیجیے. اور فرسٹ پوزیشن ہے سر؟ سر سیکنڈ ہے الحمد گرامر اسکول. فرسٹ پوزیشن لی ہے الحمد گرامر اسکول نے. فرسٹ پوزیشن ہے الحمد گرامر اسکول کی جی, زبردست, بہت اعلیٰ شاندار تیاری میرے بچوں کی. اور اگلی فرسٹ پوزیشن کس کی ہے سر؟ سر تیسرا جو ہے اے جی سیکنڈری اسکول. اے جی سیکنڈری اسکول نے بھی فرسٹ پوزیشن لی ہے, زبردست ہو گیا, بہت شاندار. سیکنڈ پوزیشن سر؟ سیکنڈ پوزیشن سر پیراڈائز اسکول. پیراڈائز اسکول کی سیکنڈ پوزیشن ہے. تھوڑا سا میرے بچے گھبرا گئے تھے لیکن تیاری بڑی شاندار تھی, لیکن آگے بڑے مراحل ابھی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. کوشش یہ ہے کہ میرے بچوں کے اندر ایک تربیتی عنوان سے ہم کام کر سکیں. روزانہ ہی سحر و افطار میں فلسطین کے مسلمانوں کو مت بھولیے گا. وہ مظلوم بہن بھائی اس وقت میری اور آپ کی مدد کے منتظر ہیں. بہت سارے لوگ ان سے تعاون کر رہے ہیں. آپ جس انداز میں چاہیں ان سے تعاون کیجیے اور اپنے لیے ضرور کردار مانگیے کہ اللہ اس ملک کی ترقی و کامیابی میں میرا اور آپ کا کوئی نہ کوئی کردار لکھ دے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.